حضرت فاطمہ کی رخصتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے بلایا، فاطمہ میری بیٹی میرے قریب آ جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر دروازے پر کھڑے ہوتے، حضرت فاطمہ آئی واپس گھر جا رہی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہے، پر میں اللہ کے پاک پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، گھر سے واپسی ہوتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر بیٹی کے گھر سے نکل رہے، بیٹی دروازے پر آ کر کھڑی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہی ہے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے قریب کیا، فرمایا گھر والی کے اندر، فرمایا آج ہر ایک کو افسوس ہوگا میری ماں نہیں، اگر گھر سے بچی رخصت ہو ماں نہ ہو تو بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی ماں تو حضرت خدیجہ تو نہیں تھی، لیکن حضرت عائشہ گھر کے اندر موجود تھی، حضرت سلمہ گھر کے اندر موجود تھی، فرمایا عائشہ چادر لے آؤ اس کی رخصتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے چادر لائی گئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ چادر اڑائی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے کندھوں پر ڈالی گئی، فرمایا اس چادر کے اندر 17 پیوند لگے ہوئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی بیٹی کو پیار کیا، فرمایا البسغۃ منی، اور لوگوں یاد رکھو فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ میرا ہی خون ہے، یہ مجھ سے ہی پیدا ہوئے ہیں، ان کا بھی میرے ساتھ حق ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، میرے محمد الرسول اللہ تو یہ تعلیم دے کر چلے گئے، بیٹیوں کو سینے سے لگایا کرو، بیٹیوں کو حق نہ کیا کرو، جائیداد میں سے ان کے حصے نہ غصب کیا کرو، نہ بھائی اپنی بہن کا حصہ غصب کرے، نہ والد اپنی بیٹی پر ظلم و ستم کرے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بیٹی کو یہ کہہ دیا جاتا ہے تجھے شرم نہیں آتی تو اپنے بھائیوں سے حصہ لیں گے، میں تو یوں کہا کرتا ہوں ان بھائیوں کو شرم نہیں آتی جو اپنی بہن کا حصہ کہا جاتے ہیں۔ ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی ہوئی، 5 وقت کا نمازی بھی ہے، اذان بھی دے رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، لیکن جائیداد بہنوں کی جائیداد پر قابض ہو کر بیٹھے ہیں، بہنوں کی جائیداد کو غصب کر کے بیٹھے ہوئے، اور یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ ہم حلال کی کمائی کر رہے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ کیوں بچیوں کا حق نہیں ہے؟ اس جائیداد میں بیٹی کا کوئی حق نہیں؟ کیا یہ بیٹی اس ماں باپ سے نہیں پیدا ہوئی جس سے یہ مرد پیدا ہوا ہے؟ یہ بیٹیاں بھی انہی گھر کے اندر پلی ہوئی، اسی خون کا حصہ ہے۔ ہاں شریعت نے حصہ مقرر کر دیا، بیٹے کے 2 حصے ہیں تو بیٹیوں کا 1 حصہ ہے، لیکن یہ عجیب سی بات، جی آپ ہم سے حصہ لیں گے، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ شرم کی بات یہ نہیں ہے، شرم کی بات یہ ہے آپ اپنی بہنوں کا حصہ کہا جائیں گے، پتہ نہیں وہ بیچاری دوسرے کے گھر جائے گی، اس کے ہاں اس کے حالات پتہ نہیں کیسے ہوں گے، اس کا خاوند کما کر دے گا یا نہیں دے گا، ان کے ہاں گھروں میں کیسے حالات ہوں گے، مکان بنانے کی بھی جگہ ہوگی یا نہیں ہوگی، جو کچھ والدین کے حصے میں تھا وہ یہ جابر اور یہ قارون بن کر اس پر غاصب بن کر اس کو قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ اور اوپر سے اگر کسی بہن نے بھائیوں سے حصہ لے بھی لیا تو زندگی بھر کے لیے بول چال بند ہو گئی، جی آج کے بعد ہمارے گھر کا دروازہ آپ کے لیے بند ہے، ہمارے گھر کے اندر آپ نے نہیں آنا۔ کیا یہ بہنیں نہیں کہہ سکتی بھائی آج میری جائیداد پر تم نے قبضہ کر لیا، میرے گھر کے اندر نہیں آ رہی ہے؟ یہ جو ہماری ساری جائیداد چل رہی ہوتی ہے نسل در نسل، نہ بہنوں کا حصہ نہ والدہ کا حصہ، کوئی حصہ نہیں، اور حرام کے اوپر چل رہے ہیں اور اس پر خوش بھی ہو رہے ہیں، اور اگر اس کے جائز ہونے کا کوئی مطالبہ بھی کرے تو اس کو بھی تانے دیتے۔